والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ برادر محترم جناب مداح الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بالخشاب، دیگر قائدین، جناب عرفان امیر جویا صاحب اور میرے بہت ہی محترم اس مجلس میں شریک پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے رفیقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم شان منصوبے کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی خوشی میں ہم شریک ہیں۔ میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کاروبار ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا دے۔ موجودہ زمانے میں عمر ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، حج پر جانا، یہ سارے کام آسان ہے۔ مشکل کام اپنے بچوں کو رزق حلال کمانا ہے۔ اور اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور باہر شیطان کی حکمرانی ہو۔ اس زمانے میں اللہ کا ولی وہی ہے جو فرائض کے ساتھ رزق حلال کمانے کا اور بچوں کو کھلانے کا اہتمام کرتا ہے۔ لہذا کاروبار یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا تو اس نے سب سے پہلا کام، ایک تو مسجد نبوی جس کو آپ سب نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور دوسرا کام یہ کہ مسجد نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی۔ مارکیٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے جب وہ تشریف لے گئے تو اس کے افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کی جو ان کے مارکیٹ میں آ کر تجارت کرے، خرید اور فروخت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی دنیا کی طرح اس زمانے میں بھی مدینہ پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا، اور یہودیوں نے سودی کاروبار کے ذریعے پورا مدینہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ہر آدمی اس کا مقروض تھا، اور ظاہر ہے جو مقروض ہوتا ہے وہ اپنے قرض دینے والے کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے باقی کاموں کے علاوہ سب سے ایک اہم کام یہ فرمایا کہ انہوں نے مارکیٹ کی بنیاد رکھ کر تجارت کا راستہ کھول دیا۔ نبی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صادق تاجر جو سچ بولتا ہے اس کے لیے عرش تلے اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ کی جگہ بنایا ہے، اور 7 آدمی قیامت کے اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے علاوہ، تو اس 7 آدمیوں میں سے ایک وہ تاجر ہے جو دیانت اور امانت کے ساتھ کاروبار کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت پاکستان کی معیشت دگرگوں ہے۔ پاکستان پر معاشی قرضوں کا حمالیہ موجود ہے، اور ان قرضوں کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ تمام تر نعمتوں کے باوجود، بے انتہا بڑے معدنی ذخائر کے باوجود، دریاؤں کے باوجود، زرعی زمین کے باوجود، محنت کش مزدوروں کے باوجود اور باصلاحیت نوجوانوں کے باوجود ہماری معیشت تباہ کیوں ہے؟ اور چند لاکھ ڈالر کے عوض ہم اپنے خودی کو بیچتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں۔ یہ کیوں؟ ہمیں آج بھی امریکہ اس بنیاد پر ڈکٹیشن دیتا ہے کہ ہم ان کے مقروض ہیں۔ آخر کیوں؟
یہ اس لیے کہ پاکستان میں سودی نظام ہے، اور پاکستان کے آغاز ہی سے سودی نظام کی بنیاد پر ہماری معیشت کی بنیاد رکھی گئی، اور آج کا دن اور وہ دن کہ ہر سال ہمارے سودی قرضوں میں اضافے ہوتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیاسی فیصلے، ہمارا خارجہ پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی، ہمارے اندرونی پالیسیوں میں IMF اور ورلڈ بینک اور اس کے سرپرست امریکہ کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ معیشت جس قوم کی آزاد نہ ہو اس کی آزادی نہیں ہوتی، وہ فیصلے آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو حکومت ہم پر مسلط ہے ان کا بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ قرضے مانگنا اور اپنے قوم کو قرضوں کے زنجیروں میں مزید جکڑنا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرضوں کی سیاست اور قرضوں کی معیشت یہ قوموں کے لیے تباہ کن ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا مستقبل بھی روشن نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ اب دیکھیں اس وقت پاکستان میں شرعی سود یہ برطانیہ سے زیادہ ہے، جرمنی اور جاپان سے زیادہ ہے۔ ان ممالک میں شرعی سود میں مسلسل کمی ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مسلسل اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ان سودی قرضوں کی وجہ سے ہمارے نوالے میں برکت ختم ہے، ہماری معیشت میں برکت ختم ہے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سودی نظام کے خلاف بغاوت کرے، سودی نظام معیشت کو بدلنے میں جدوجہد کا حصہ بنے۔ ہم نے 22 سال وفاقی شرعی عدالت میں کیس لڑا سود کے خلاف، پھر وفاقی شرعی عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، پھر آئین کا تقاضا ہے، پھر قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، لیکن آج بھی چاروں طرف یہاں سودی نظام موجود ہے۔ آپ کے چاروں طرف یہ بینک ہیں، یہ سارے سودی نظام کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آج علامہ اقبال کا دن ہے، چھٹی ہے اس لیے کہ ہم اقبال کو یاد کریں، تو 1931 میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ای بنو ای فکر چالاکی یہود، کہ یہ جو بینک ان کا نظام ہے یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ تانور حق از بندے آدم ربود، تاکہ مسلمان اور آدم کے بیٹے کے سینے سے نور ختم کرے، تاتہ و بالا نگر بتی نظام۔ جب تک آپ اس نظام کو نہیں بدلتے ہیں تو دین و تہذیب سودائے خام، تو دین کی بات کرنا اور تہذیبوں کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے۔ اس لیے آج کے دن میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم سب سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نہ سودی قرضے لیں گے بینکوں سے، نہ بچوں کو سودی نوالہ کھلائیں گے، نہ پہنائیں گے، نہ سودی نظام کے تحت زندگی گزارنے پر راضی ہوں گے۔ بہرحال آج ڈیجیٹل فلیکس مشین کا افتتاح ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے خوشی ہے کہ ہمارے جو پرنٹنگ پریس والے تھے اب ڈیجیٹل سسٹم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور پہلے جو ایک سادہ نظام تھا اور وقت بھی زیادہ لگتا تھا، لکھت پڑھت بھی اس میں زیادہ ہوتی تھی، اب الحمدللہ اس ڈیجیٹل سسٹم کی وجہ سے ہر آدمی کے لیے آسانی کے راستے کھلیں گے۔ میں ایک بار پھر جناب عرفان امیر جویا صاحب، ان کے والد صاحب، ان کے دوستوں کو، احباب کو اس عظیم شان پروجیکٹ کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندہ باد اسلام، پائندہ آباد اسلام، زندہ باد پاکستان، پائندہ آباد پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔